السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ پیارے بھائی، آپ نے ویڈیو بھیجی ہے جناب حضرت علامہ مولانا مفتی عمر صدیق بھائی حافظہ اللہ یزید کے حوالے سے علماء اہل حدیث اور غیر علماء اہل حدیث یزید کے متعلق مختلف موقف پائے جاتے ہیں۔ تو بعض کا موقف یہ ہے کہ بس جی تلک امت قد خلت لها ما کسبت ولکم ما کسبتم ولا تسألون عما كانوا یعملون، ہم سے یزید کے متعلق نہیں پوچھا جائے گا۔ بعض علماء کا موقف یہ ہے کہ یزید رحمت اللہ علیہ ہے، یزید رضی اللہ تعالی عنہ ہے، اور وہ اپنے موقف پر وہ حدیث دلیل پیش کرتے ہیں کہ میری امت کا پہلا لشکر۔ اچھا جی، اور بعض کا موقف یہ ہے کہ وہ یزید کو گنہگار اور ذمہ دار ٹھہراتے ہیں۔ یہ تین ہو گئے۔ چوتھا وہ ہے جو اہل تشیع کی طرح زیادہ تشدد میں چلا جاتا ہے اور یزید کے برا بلا کہنے کے اندر بہت زیادہ بات کر جاتا ہے۔ اور پانچواں خود اہل تشیع ہیں، جو ان کی مثال یہ ہے کہ چور مچائے شور، یا جن کو ہم کہیں گے کہ ہک چور تلوجا چترا۔ بہرحال عمر صدیق بھائی حافظ اللہ نے یہ روایت پیش کی ہے، اول من یبدل سنتی رجل من بنی امیہ یقال له یزید۔ یہ روایت میرے سامنے مصنف ابن ابی شیبہ میں ہے 35877 پر۔ یہاں اتنے ہی الفاظ ہیں، بلکہ پوری روایت کچھ یہ ہے، ان ابی العالیہ ان ابی ذر قال سمعت رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم یقول اول من یبدل سنتی رجل من بنی امیہ۔ اور یہ روایت علامہ البانی رحمہ اللہ صحیح الجامع میں لے کر آئے، اور علامہ البانی نے اس روایت کو حسن کہا ہے۔ میری امت کا وہ پہلا شخص جو میری سنت کو بدلے گا، میری امت کا وہ پہلا شخص، پہلا آدمی جو بدلے گا میری سنت، وہ بنو امیہ میں سے ہوگا، یا وہ جو پہلا میری سنت کو بدلے گا وہ آدمی ہوگا بنو امیہ میں سے۔ ٹھیک ہے، یہاں یہ الفاظ ہیں۔ علامہ البانی رحمہ اللہ کو بھی دیکھ لیتا ہوں صحیح الجامع کے اندر کس نمبر پر لائے ہیں۔ جی صحیح الجامع، جی آ جاؤ صحیح الجامع۔ صحیح الجامع کے اندر علامہ البانی رحمہ اللہ یہ روایت لائے اور فرمایا کہ حسن درجے کی روایت ہے۔ ہاں جی، نمبر ہے 2585، اول من یبدل سنتی رجل من بنی امیہ، اور بعض جگہوں پر ہے اول من یغیر سنتی رجل من بنی امیہ۔ تو یہاں یقال له یزید کے الفاظ کوئی نہیں ہیں۔ یہاں کیا ہے، یہاں یہ تین یا دو جگہیں جو میں نے آپ کو بتائی، مصنف ابن ابی شیبہ اور یہ صحیح الجامع 2582 میں، یہاں یقال له یزید کے الفاظ نہیں موجود، اور اس روایت کو علامہ البانی رحمہ اللہ نے حسن کہا ہے۔ یہ روایت، اس روایت کے تعلق سے جو ہے وہ اور بھی کافی جگہوں کے اوپر یہ روایت موجود ہے۔ ہاں جی، یہ روایت اور بھی کئی جگہوں کے اندر موجود ہے، اور اس روایت کی سند کے اوپر اعتراضات بھی موجود ہیں، روایت کی سند پر اعتراضات بھی موجود ہیں، اور وہ یہ ہے کہ ابو العالیہ کا حضرت ابو ذر رضی اللہ تعالی عنہ سے سننا ثابت ہی نہیں ہے، لہذا یہ روایت ابو العالیہ اور ابو ذر کے بیچ میں منقطع روایت ہے۔ ابو العالیہ کا ابو ذر سے سننا ثابت نہیں ہے۔ امام ابن کثیر رحمۃ اللہ علیہ البدایہ والنہایہ کے اندر فرماتے ہیں منقطع بین ابی العالیہ و ابی ذر، یہ روایت ابو العالیہ اور ابو ذر ان کے بیچ میں انقطاع ہے۔
اور اس روایت کا معنی اور مفہوم یہ بنتا ہے کہ اول من یغیر یا اول من یبدل سنتی رجل من بنی امیہ، اس میں ہے کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی سنت کو بدلے گا، یعنی جس طرح خلافت کا نظام اختیار کرنے کا سنت سے معلوم ہوا، وہ طریقہ بدل دیا جائے گا اور اسے جو ہے وہ وراثت یا ورثے کی شکل دے دی جائے گی۔ یعنی حضرت معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ نے اپنے جیتے جی یزید کو اپنا ولی عہد بنا دیا۔ تو یہ بس اتنے حد تک تبدیلی ہے، باقی اس روایت میں یہ نہیں ہے کہ یزید زانی ہے، یزید شرابی ہے، یزید خبیث ہے، یزید کافر ہے، یزید قاتل امام حسین ہے، یہ اس روایت کے اندر کہیں بھی موجود نہیں ہے۔ اس روایت کو امام ابن ابی شیبہ مصنف کے اندر لائے، اور اسی طرح اسے جو ہے وہ امام ابن ابی عاصم اور امام ابو نعیم اور اسی طرح امام ابن عدی اور ابن عساکر اور اس طرح کی دیگر ائمہ اس روایت کو لے کر آئے ہیں، اور یہ ہر جگہ پر یہ روایت ابو العالیہ کے طریق سے ہے، اور ابو العالیہ اور جناب ابو ذر کے بیچ میں انقطاع ہے۔ ابو العالیہ کا حضرت ابو ذر رضی اللہ تعالی عنہ سے سننا سماع کرنا ثابت نہیں ہے، اور اس روایت کو حسن درجے کی مان لینے کے بعد بھی اس کی تعویل یہ ہے کہ خلیفے کا جو چناؤ ہے یہ سنت بدل دی جائے گی۔ نبی علیہ السلام نے اپنے جیتے جی بتا دیا تھا مرو ابا بکر فلیصلی بالناس۔ پھر جب جناب صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جانے لگے، دنیا سے کوچ ہونے لگے، رخصت ہونے لگے، تو وہ وقت وفات جناب صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جناب عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو نامینیٹ کر دیا۔ عمر جانے لگے تو انہوں نے ایک شورا اور کمیٹی بنا دی کہ یہ لوگ اپنے میں سے کسی کو خلیفہ چناؤ کر لیں گے، لیکن حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یہ کیا کہ اپنے جیتے جی یزید کو ولی عہد سلطنت بنا دیا۔ بس اتنی سی سنت کی تبدیلی ہوئی ہے، اس میں نہ تو مزید کوئی حضرت معاویہ رضی اللہ عنہ پر اعتراض آتا ہے، نہ اس روایت سے یزید شرابی ثابت ہوتا ہے، نہ یزید کافر ثابت ہوتا ہے، نہ یزید بے ایمان ثابت ہوتا ہے، نہ یزید قاتل حسین ثابت ہوتا ہے، اس سے اور تو کچھ ثابت نہیں ہو رہا۔ اس روایت کو یوں ایسے انداز میں بیان کرنا کہ اول من یبدل سنتی رجل من بنی امیہ یقال له یزید، گویا یزید نہ ہوا ڈونلڈ ٹرمپ ہوا، انا للہ و انا الیہ راجعون۔ ایسے بیان کرنا گویا یزید نہ ہوا، یہ تو نریندر مودی ہوا۔ تو بھائی بس اتنی سی بات ہے، جو نظام خلافت کے اختیار کرنے کا طریقہ ہے وہ بدل دیا گیا، اسے وراثت اور ورثے کی طرح معاملہ کر دیا گیا کہ اپنے جیتے جی ہی یزید کو ولی عہد بنا دیا گیا، اور پھر یہ ولی عہدی کا سلسلہ یہاں سے شروع ہوا تو ہوا ہی ہوا، اور صرف خاندان بنی امیہ میں نہیں ہوا، مختلف خلافتیں اور مختلف خاندانوں کے اندر، نسلوں کے اندر خلافتیں، حکومتیں چلتی رہیں، اور یہی ولی عہدی کا سلسلہ جاری رہا آج تک۔ العربیہ سعودیہ کے اندر یہی طریقہ ہے کہ بادشاہ کے بعد جو ہے وہ اس کا بیٹا اس کا ولی عہد ہوتا ہے، بیٹا کوئی نہیں ہے تو اس کا بھائی ولی عہد ہوتا ہے۔ اگر یہ طریقہ اس طریقے سے یزید برا ہوتا ہے تو آج جو ہم اہل حدیث سعودیوں کے ڈیفینڈر ہیں، تو پھر تو یہ جو موجودہ حکمران ہیں سعودیہ کے اور پہلے جو آ رہے ہیں محمد بن سعود سے، تو اس حدیث کے تحت تو سارے ہی گندے اور برے ہوئے۔ اول من یبدل سنتی من بنی امیہ تھا، پھر تو یہ سارے ہی گندے ہوئے، اور صرف سعودی گندے نہ ہوئے، یزید کے بعد پھر جتنا یہ سلسلہ حکومت چلا ولی عہدی کا کہ اپنے خاندان میں سے باپ کے بعد بیٹا یا بھائی کے بعد بھائی جو ہے وہ خلیفہ اور حکمران اور بادشاہ چناؤ ہو رہا ہے، پھر تو سارے ہی گندے ہوئے نا، ایک یزید ہی گندا کیوں؟ باقی بات سمجھنے کی ہے میرے بھائی،
اول من یغیر یا اول من یبدل سنتی رجل من بنی امیہ تھا، ہر بات کے دو مختلف یا ایک سے زیادہ مختلف پہلو ہوتے ہیں. بندہ اچھا پہلو بھی نکال سکتا ہے نا، ضروری نہیں ہے کہ ہم نے ہر چیز میں منفی ہی سوچنا ہے، پازیٹیو بھی سوچ سکتے ہیں، منفی کی بجائے پازیٹیو. اور یہی ہوا حقیقت حال، گراؤنڈ صورت حال بھی تو یہی ہے نا. نبی علیہ السلام نے اشارتاً کنایتاً بتا دیا تھا، مرو ابا بکر فلیصلی بالناس. صدیق نے سیدھا نام لے کر عمر کو نامینیٹ کر دیا. عمر نے شورا بنا کر کہا اپنے میں سے کسی بندے کو کیا کرو، خلیفہ انتخاب کر لو. تو بس یہاں آ کر تبدیلی ہو گئی، یہاں ولی عہدی کا سلسلہ چل پڑا. اور میرے جوابات کے اندر یہ میں بات بتا چکا ہوں. قرآن مجید فرقان حمید نے ہمیں خود بتایا اللہ تعالیٰ نے داؤد علیہ السلام کو کیا عطا کی، پیغمبری اور بادشاہی عطا کی نا. کیا ہے وَآتَاهُ اللَّهُ الْمُلْكَ وَالْحِكْمَةَ ہیں. اور جب داؤد علیہ السلام فوت ہوئے تو ان کے وارث کون بنے؟ وَلَقَدْ آتَيْنَا دَاوُودَ وَسُلَيْمَانَ عِلْمًا. نمبر 1. نمبر 2 یہ کہ وَوَارِثَ سُلَيْمَانُ دَاوُودَ، سلیمان وارث ہوئے داؤد کے. اب داؤد علیہ السلام وہ بادشاہ بھی تھے اور پیغمبر بھی تھے، تو پیغمبری میں بھی اور حکومت میں بھی جناب حضرت سلیمان اپنے باپ داؤد کے وارث بنتے ہیں. تو اس روایت میں اتنی بات معلوم ہوئی کہ جو نبی علیہ السلام کی سنت تھی اس کو بدل دیا گیا. ہاں جی، اتنی بات ہے. اول من یبدل سنتی پڑھ کر یزید کو کوئی ڈونلڈ ٹرمپ کی طرح ظاہر کرنے یا نریندر مودی کی طرح، یا اسے قاتل اور شرابی اور زانی اور خبیث اور لانتی اور قاتل حسین باور کروانے کی کوشش کرے تو یہ انصاف نہیں ہے، انصاف نہیں ہے. قرآن کا حکم ہے اعدلوا اقرب للتقوی. ہاں جی، اگر تقوی کے قریب آنا چاہتے ہو تو پھر کیا کرنا ہوگا؟ انصاف کرنا ہوگا. وہ کیا کہتے ہیں؟ انصاف کا بول بالا ہوگا. ہاں جی، بس اتنی سی بات ہے میرے بھائی. اب اس روایت کو جہاں علامہ البانی نے حسن کہا ہے نا، وہاں دیگر کے اس کے اوپر اعتراضات بھی موجود ہیں. ہاں جی، اس سند کے اوپر جرح بھی موجود ہے، جیسے کہ امام ابن کثیر اور جیسا کہ امام بخاری نے تاریخ میں، اور اسی طرح جو ہے وہ دیگر نے. تو اس کے حسن ہونے کی بات بھی ہے اور اس سند پر جرح بھی ہے. تو جرح ہونے کی صورت میں عمر صدیق بھائی 1,00,000 نہیں تو کم از کم 10,000 مجھے بھیج دے. اور امام ابن کثیر رحمۃ اللہ علیہ نے البدایہ والنہایہ میں فرمایا کہ یہ ضعیف ہے اور منقطع ہے.